اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آخری عشرے میں کیے جانے والے اعمال کا تذکرہ جاری ہے۔ آج ہم جس عمل کا ذکر کریں گے وہ ہے عفو درگزر کا مظاہرہ کرنا۔ عفو کا لفظی معنی ہوتا ہے معاف کر دینا، کسی قسم کا بدلہ نہ لینا، کوئی انتقامی کارروائی نہ کرنا، اس کو عفو درگزر کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ شخص جس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی، ظلم اور تشدد کیا، زد و کوب کیا، اور آپ نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا اور کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا، کوئی انتقامی کارروائی آپ نے اس کے خلاف نہیں کی، بلکہ تحمل اور صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا، اسے عفو درگزر کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم عفو درگزر کے مفہوم کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ باوجود قدرت اور طاقت ہونے کے معاف کرنا، یعنی وہ شخص جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، زد و کوب کیا، ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا، تو آپ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، وسائل اور اسباب بھی موجود ہیں، آپ اختیارات بھی رکھتے ہیں، آپ اگلے بندے کو برے کے گھر تک پہنچا سکتے ہیں، اینٹ کے جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ اس کے باوجود کسی قسم کا بدلہ نہ لینا، کھلے دل سے اپنے بھائی کو معاف کر دینا، اس کو عفو درگزر کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی صفت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے اور قدرت رکھنے والا بھی۔ اور ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا چاہے، سزا دینا چاہے، ہمارے گناہوں کا ہمیں مزہ چکھانا چاہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ ہمیں ایک ایک گناہ کی وجہ سے پکڑنا چاہے پکڑ سکتا ہے۔ اس کے پاس اسباب موجود ہیں، قوت کا مالک ہے، طاقت کا مالک ہے، اختیارات اس کے پاس موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب اس کے بندے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کر کے اس کے دربار میں آ کے جھک جاتے ہیں، نادم اور شرمندہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی کے طلبگار بن جاتے ہیں، تو رب تعالیٰ نہ صرف ان کو معاف فرما دیتے ہیں بلکہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کو عفو درگزر کہا جاتا ہے۔ اور پھر عفو درگزر یعنی معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کی بھی بہت بڑی خوبی ہے، اور اسی خوبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کا حکم دیا کہ میرے محبوب خذ العفو، آپ اپنے اوپر معاف کرنے کو لازمی کر لیجئے، اور وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ موڑ لیجئے۔ یعنی معاف کرنا اتنی بڑی خوبی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ خود معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے کہ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر عام مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، عام انسانوں کے لیے بھی یہی حکم دیا گیا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، لوگوں اگر تم معاف کر دیا کرو، کوئی بدلہ نہ لو، کوئی انتقامی کارروائی نہ کرو، تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی معاف کر دینے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے سارے مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ آیت مبارکہ جو عفو درگزر کی اہمیت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل کی گئی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ،
والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، اور ایسے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ واقعہ یوں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی، سب سے پیاری زوجہ محترمہ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگائی گئی، تو تہمت لگانے والوں میں ایک شخص جس کا نام مصطح بن اثاثہ تھا وہ بھی شامل تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مکمل کفالت اپنے ذمہ لی ہوئی تھی، اس کے کھانے کا، پینے کا، لباس کا، رہائش کا، تمام تر انتظامات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمہ لے رکھے تھے۔ اب وہ بندہ جس کی آپ اس قدر کفالت کر رہے ہوں، جس کے لیے آپ اس قدر انتظامات کرتے ہوں، جس کے لیے آپ خود کفیل بنے ہوئے ہوں، وہی اٹھ کے آپ کی بیٹی پہ تہمت لگانا شروع کر دے، کتنا غصہ آتا ہے، کس قدر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ مصطح بن اثاثہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے سیدہ پہ تہمت لگائی ہے، تو بڑا ہی غصہ آیا اور قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں مصطح پہ بالکل خرچ نہیں کروں گا، یہ کیا مجھ سے، آج کے بعد اس کی کفالت کی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، قسم اٹھا لی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کی برات کا اعلان کر دیا اور یہ آیت مبارکہ نازل کر دی گئی، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، عائشہ پاک ہیں، انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کی برات کا اعلان کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور عرض کیا کہ ابوبکر، مصطح بن اثاثہ سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح بن اثاثہ کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اس پہ خرچ کرنے لگے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں یہ بات آئے کہ پہلے تو میرے اوپر بڑا خرچ کیا کرتے تھے، اب اس میں کمی ہو گئی ہے، اس کے دل میں یہ بات نہ آئے۔ کیا کیا؟ نہ صرف معاف فرما دیا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اس پہ خرچ کرنا۔ اس کو کہتے ہیں عفو درگزر کا مظاہرہ کرنا۔ اور پھر ایسا ہی عفو درگزر کا مظاہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نمونہ عفو درگزر تھے، جو کہ ہمارے لیے ہر حوالے سے ماڈل اور نمونہ بنا کر کے بھیجے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عفو درگزر کی اتنی بڑی بڑی مثالیں رقم کی ہیں جو کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا ہے۔ سب سے بڑی مثال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، آج وہ تمام تر لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کو دیوانہ کہا تھا، آپ کو مجنوں کہا تھا، طرح طرح کے آپ کے ساتھ مظالم اختیار کیے تھے، آج وہ تمام تر لوگ چھپتے پھرتے ہیں کہ آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اعظم بن گئے ہیں، آج تو آپ چن چن کے ہم سے بدلے لیں گے۔ ایک طرف ان کی یہ سوچ اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کے یہ عالم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، لوگو مکہ والو، آج میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ بہترین مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ میں تم سب کو معاف کر دیا۔ یعنی عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے اتنا بڑا مظاہرہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کا جو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، ابو سفیان جو مکہ کا قریش کا سردار تھا، جب اس کو پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اعظم بن چکے ہیں، آج یہ بھی چھپتا پھرتا ہے کہ اللہ کے رسول کم از کم مجھے تو معاف نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تو بدلہ لیں گے، آج تو چن چن کے میرے سے بدلے لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، تو یہ چھپتا چھپاتا سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس پہنچ جاتا ہے، کہنے لگا ابو بکر آج تم مجھے معافی لے کے دے سکتے ہو اور مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے۔ کہنے لگے اچھا بیٹھو، میں حضور علیہ السلام سے بات کر کے آتا ہوں۔
اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول ابو سفیان میرے پاس آ چکا ہے، اسلام قبول کرنے کو تیار ہے، اپنی غلطیوں پہ نادم اور شرمندہ ہے، لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نہ صرف اسے معاف فرمائیں بلکہ انعام بھی عطا فرمائیں، کیونکہ ابو سفیان سردار آدمی ہے اور سردار کی معافی بھی سرداروں جیسی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، لے آؤ اسے میرے پاس۔ لایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال عفو درگزر کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ابو سفیان کو معاف فرما دیا بلکہ انعام بھی عطا فرمایا۔ انعام کیا عطا فرمایا کہ آج کے دن جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ وہ تمام تر لوگ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گئے سب کو معاف کر دیا گیا۔ یعنی اتنا بڑا اعلان آپ نے فرمایا کہ جو ہتھیار ڈال دے گا معاف کر دیا جائے گا، بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، جو مسلمان ہو جائے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ عثمان کلید بردار کعبہ جس کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوا کرتی تھی، جو بیت اللہ کا خزانچی ہوا کرتا تھا، وہ زمانہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین مخالفت کا زمانہ تھا، ایک دفعہ اللہ کے رسول کا بڑا ہی دل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی اندر سے زیارت کریں۔ آپ عثمان کلید بردار کعبہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے عثمان مجھے بیت اللہ کی چابیاں دو، میں اس کی اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس نے چابیاں دینے سے صاف انکار کر دیا۔ مخالف جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج جب بیت اللہ فتح ہو چکا اور بیت اللہ کی چابیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ چکی، آج یہ عثمان کلید بردار کعبہ بھی چھپتا پھرتا ہے۔ اس کو اپنا واقعہ یاد تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی کی ڈیوٹی لگاؤ، جاؤ بھئی عثمان کلید بردار کعبہ جہاں ملتا ہے اسے لے آؤ، اسے کو اللہ کے رسول تجھے بلاتے ہیں، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اسے پوچھا عثمان تجھے وہ وقت یاد ہے جب تو نے مجھ سے بیت اللہ کی چابیاں مانگی تھی، جب میں نے تجھ سے بیت اللہ کی چابیاں مانگی تھی اور تو نے دینے سے انکار کر دیا تھا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول بالکل یاد ہے، لیکن میں اپنی اس غلطی پہ شرمندہ ہوں، معذرت خواہ ہوں، اسلام قبول کرنے کو بھی تیار ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جگرہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کلید بردار کعبہ کو نہ صرف یہ کہ معاف فرما دیا بلکہ چابیاں پھر سے اس کے ہاتھ میں رکھ دی اور فرمایا کہ قیامت تک تیرے ہی خاندان میں رہیں گی، قیامت تک۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 15 صدیاں بیت گئیں، آج بھی بیت اللہ کی چابیاں عثمان کلید بردار کعبہ کی فیملی میں چلی آ رہی ہیں، اور جب کبھی بیت اللہ کو اوپن کیا جاتا ہے تو اس فیملی کے جس فرد کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی ہے وہ آتا ہے اور اسے کھولتا ہے اور اندر سے زیارت ہوتی ہے۔ یہ کمال عفو درگزر کا مظاہرہ۔ ایسا آپ نے کیوں کیا کہ اس کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ پہلے تو بیت اللہ کا متولی میں تھا، خزانچی میں تھا، چابیاں میرے پاس ہوا کرتی تھی، اب میں اس عادت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر سے آپ نے چابیاں اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اتنا بڑا کمال عفو درگزر کا مظاہرہ۔ اسی طرح ابو سفیان کی بیوی ہندہ جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا تھا، لاش کی بے حرمتی کی تھی، کلیجہ نکال کے چبایا تھا، آج وہ بھی چھپتی پھرتی ہے کہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ یہ کیا تھا، کلیجہ نکال کے چبایا تھا۔ اللہ اکبر۔ بے حرمتی کی تھی، مگر وہ تمام تر عورتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے لائن میں لگی ہوئی تھی، تو یہ بھی لائن میں لگی اس نیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چل سکے گا۔ تو جب اس کی باری آئی، باوجود اس کے کس نے نقاب کیا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اسے پہچان دیا۔ اپنے قاتلوں کو بھلا کون بھولتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھلا کون بھولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہندہ ہو، بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ کانپنے لگی، کب کبھی تاری ہوگی، کیا چاہتی ہو؟ اللہ کے رسول میں اپنی غلطیوں پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، معافی کی اپیل کرتی ہوں، اسلام قبول کرنے کو بھی تیار ہوں۔
فوری طور پہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہو گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ فرمایا ہندا میں تجھے معاف تو کرتا ہوں لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہیں آیا کرنا، اس لیے کہ جب تم میری آنکھوں کے سامنے آؤ گی مجھے میرے چچا حمزہ کی یاد تڑپانا شروع کر دے گی۔ ایک فطری امر ہے کہ جب انسان اپنے قاتلوں کو کھلے عام چلتا پھرتا دیکھتا ہے تو اس کا خون کھولتا ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ میری آنکھوں کے سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح وہ جس نے حضرت حمزہ کی وحشی بن حرب جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، یعنی شہید اس نے کیا تھا، لاش کی بے حرمتی ہندا نے کی تھی، آج وحشی بن حرب بھی چھپتا پھرتا ہے کہ میں تو اللہ کے رسول کے چچا کا قاتل ہوں، بھلا اپنے قاتلوں کو کون معاف کرتا ہے؟ لیکن جب اس کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو سفیان کو معاف کر دیا ہے، ہندا کو معاف کر دیا گیا ہے اور دیگر بڑے بڑے لوگوں کو، دشمنوں کو معافی مل گئی ہے، تو بڑی ہمت اور حوصلہ کر کے آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کرنے لگا اللہ کے رسول وحشی ہوں، اپنے کیے پہ نادم اور شرمندہ ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، لہذا مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب کو بھی معاف فرما دیا اور اس سے بھی وہی الفاظ کہے وحشی میں تجھے معاف تو کرتا ہوں لیکن تو نے میری آنکھوں کے سامنے نہیں آیا کرنا، اس لیے کہ جب تم میری آنکھوں کے سامنے آؤ گے مجھے میرے چچا حمزہ کی یاد تڑپانا شروع کر دے گی۔ یعنی اس طرح اتنے بڑے بڑے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کے اور اتنی بڑی بڑی مثالیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کے اندر بھی یہ عمل پیدا ہو جائے۔ آج ہماری نوجوان نسل ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ایسے ہائپر ہوتے ہیں اور اس قدر غصے میں آتے ہیں، اس قدر گرم جوشی میں آ جاتے ہیں اور بدلہ لینے پہ تل جاتے ہیں، انتقامی کارروائی پہ تل جاتے ہیں اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے عادی بن چکے ہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر کے جائے تو کہاں جائے، ہم اس کو جو ہے وہ بدلہ چکھا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور اسوہ نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اندر تحمل پیدا کریں، برداشت پیدا کریں اور صبر پیدا کریں، اس لیے کہ روزہ تو صبر سکھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، لوگوں رمضان کا مہینہ تو صبر اور برداشت کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ جَزَاؤُهُ إِلَّا الْجَنَّةِ، اور صبر کی جزا اور بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں۔ یعنی جسے صبر نصیب ہو جاتا ہے، جس کے اندر برداشت آ جاتی ہے، جو غصے کو پی جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، انتقامی کارروائی نہیں کرتا، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک معزز ہو جاتا ہے۔ فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما زاد اللہ رجلا بعفو الا عزا، معاف کر دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ وہ شخص جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ نے باوجود قدرت اور طاقت ہونے کے اسے معاف کر دیا، اگلا بندہ خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے، خود ہی اس کے دل میں احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا تابع دار بن جاتا ہے، آپ کا مطیع فرما بردار بن جاتا ہے اور کبھی بھی آپ کو آئندہ نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا کہ پہلوان وہ نہیں جو اپنے مخالف کو پچھاڑ کے رکھ دے، شکست دے دے، بلکہ اصل میں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے ہاتھ پہ قابو کر لے، اپنے جذبات پہ کنٹرول کر لے، اپنے غصے کو پی جائے، یہ اصل میں پہلوان ہے۔ صحابی رسول آئے، اللہ کے رسول اوصنی یا رسول اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیا کرتے ہیں؟ میرے صحابی لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، فردد مرارا، آپ اس کلمے کو بار بار دہراتے گئے، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، میرے صحابی غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ اتنی کثرت کے ساتھ آپ یہ کلمہ پڑھتے گئے، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں خوف ہونے لگ گیا، اللہ کے رسول اب بھی چپ ہو جائیں، اب بھی خاموش ہو جائیں۔ اتنی کثرت کے ساتھ آپ عرض کرتے گئے میرے صحابی غصہ نہ کیا کر، کیونکہ غصہ عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے اور غصے میں آ کے انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے کہ پھر ساری زندگی حسرت اور افسوس کے سوا کچھ اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے غصے کو پی جانا اور برداشت کرنا، تحمل پیدا کرنا اور عفو درگزر کا مظاہرہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی خوبی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خوبی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے، اللہ کے رسول کی چاہت یہ ہے
کہ مسلمان بھی اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، آپس میں رنجشیں ہو جاتی ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ اپنے بھائیوں کو منانے کی کوشش کی جائے، بھائیوں سے درگزر کیا جائے، ان کے قصور معاف کر دیے جائیں، محبت کا مظاہرہ کیا جائے، نفرتوں کو ختم کر دیا جائے. یہ رمضان المبارک کا بہت بڑا پیغام ہے، اور خاص طور پہ آخری عشرے میں یہ عمل اتنا ضروری ہے. آپ کر کے دیکھیے، اللہ رب العزت دنیا میں بھی آپ کو رفتیں، بلندیاں، عروج عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالی ہمیں عفو و درگزر والی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب کبھی بھی ہماری زندگی میں موقع آئے تو ہم عفو و درگزر کا کمال مظاہرہ کریں، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر کا مظاہرہ کر کے بڑی بڑی مثالیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان مثالوں کو ہمیں بھی اسی طرح پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی وآخر دعوانا الحمد للہ.